تو اب میں بلا تاخیر دعوت خطاب دیواں گا ساڑھے آخری مقرر انداز حافظ محمد عبداللہ شیخو پوری رحمت اللہ علیہ انہاں دے انداز دے اندر حافظ صاحب قرآن پڑھن گے، تسی قرآن سنو گے اور نبی علیہ السلام دا فرمان بھی سنان گے، اللہ دا قرآن بھی سنان گے، جس طرح کے ماشاءاللہ حضرت یوسف قصدوری صاحب دا تسی بڑی ہی دل جمی دے نال بیان سنیا، اسی طرح ہی ماشاءاللہ ساڑھے آخری مہمان جو شیخ پورے تو تشریف لے آئے انداز حافظ عبداللہ صاحب شیخ پوری، خطیب بے باک، خطیب ہر دل عزیز، واحد شیری بیان حضرت مولانا حافظ عبداللہ شیخ پوری حافظہ اللہ، اللہ تعالیٰ میرے شیخ دی عمر سے احترام دراز فرمائے۔ نعرہ تکبیر، مسلک حق اہل حدیث، علماء اہل حدیث، نعرہ تکبیر، حافظ عبداللہ صاحب شیخ پوری۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفی۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اما بعد یا ایھا الناس ان خیر الحدیث کتاب اللہ وخیر الہدی ہدی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم۔ وَإِنَّكَ لَعَلَى خُلُقٍ عَظِيمٍ۔ صلی اللہ علیہ وسلم۔ حمد و ثنا لائق
اللہ دی ذات پاک درود و سلام امام الانبیاء ختم الرسل شفیع المذنبین امام الکل حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم دی ذات گرامی تھی۔ حضرات، شیر پنجاب مولانا یوسف اسروری صاحب حافظہ اللہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی سیرت عظمت مقام بیان فرما رہے تھا۔ یقیناً نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی ذات گرامی ساڑھے ایمان دا حصہ ہے، اور اسی جنہوں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی سیرت عظمت شان مقام بیان کرنے یا سننے تو کسی دنوں بخاؤن واسطے نہیں کہ کوئی ویخ لوے کہ اسی بھی نبی پاک دی عظمت شان بیان کر رہے ہیں، نہ ہی اسی نبی پاک دی عظمت شان سیرت مقام کسی نو منواؤن واسطے کہ فلانا بھی من لے کہ اسی بیان کر رہے ہیں۔ یہ مطلب کوئی نہیں منے گا تو بیان نہیں کریں گے، یا کوئی نہیں ویکھے گا تو بیان نہیں کریں گے، نہ ہی بخاؤن واسطے اور نہ ہی مقابلہ تن کہ فلاں انج کر رہا ہے چلو اسی بھی کچھ نہ کچھ کریے، نہیں، بلکہ اسی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی سیرت عظمت شان سننے یا بیان کرنے تو اپنے ایمان دے اندر اضافہ کرن دی خاطر اے ساڈا مقصد ہوتا ہے، نہ آپ دی شان بیان کرنا اے مقصد ہے کہ اسی آپ دی شان نو بڑھا رہے ہیں بڑھا رہے ہیں۔ کیوں؟ جدی عظمت اور شان نو رب بیان کرے کوئی انسان ادھے کوئی وعدہ کر سکتا نہیں۔ اسی تو اللہ پاک دی عطا کرتا اس عظمت اور شان نو بیان کرنے، اور یہ بات یاد رکھنا امام کائنات صلی اللہ علیہ وسلم دی ہستی آپ دی ذات اور آپ دا مقام اور آپ دی شان ایسی مسلمہ ہے کہ آپ دی شان اور آپ دی عظمت دے اندر نہ کوئی وعدہ کر سکتا ہے نہ کوئی گھاٹا کر سکتا ہے۔ آج اس طرح کئی بے وقوف احمق آپ دی عظمت اور شان دے اندر تنقید دی کوشش کرتے ہیں، انج کرن نال نبی پاک دی عظمت میں کوئی کمی ہو سکتی نہیں، تے نہ ہی ساڑھے بیان کرن نال کوئی اضافہ ہو سکتا ہے۔ اے اپنے اپنے نصیب دی بات ہے کہ کوئی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی شان دے اندر گستاخی دی کوشش کر کے اپنی دنیا آخرت برباد کر لیندہ ہے، تے کوئی آپ دی عزت عظمت احترام نو بیان کر کے اپنے ایمان نو تازہ کر لیتا ہے۔ آپ دی ذات مسلم ہے، کوئی انہاں دی شان دے اندر تنقید دی کوشش کرے گا، شان نو کٹا نہیں سکتا، لیکن اپنا بیڑا غرق کر لے گا دنیا اندر بھی اور آخرت دے اندر بھی۔ اور اسی اگر بیان کرنے ہیں تو بتا دے نہیں سکتے، لیکن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی عظمت شان نو منن والے بیان کرنے والے دے وچ ساڈا نام آ جاندا ہے۔ انشاءاللہ اے وہ محبت قیامت والے دن ساڈی نجات دا سبب بن جائے گی۔ تو آؤ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی سیرت عظمت مقام آپ دے کردار و اخلاق دے حوالے نال میں بھی چند گزارشات پیش کر کے اپنا حصہ شامل کرا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم آپ دی صورت بھی سونی ہے تے بولو سیرت بھی سونی ہے،
آپ صورت دے اعتبار نال بھی ساری کائنات جو آلہ نے، اور بولو سیرت دے اعتبار نال بھی ساری کائنات جو آلہ نے، آپ جیسا اللہ نے کائنات وچ کوئی ہور بنایا نہیں، اور آپ دے مقام عظمت دا مقابلہ کسے ایک نے کی کرنا ہے، سارا جہان مل کے بھی نہیں کر سکتا۔ اتنی عظمت اور مقام اللہ پاک نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی سیرت طیبہ نو بیان بھی فرمایا ہے، اور آپ دی سیرت طیبہ دا دفاع بھی فرمایا ہے، کیونکہ جس رب نے عظمت عطا کی ہے او رب اس عظمت اور مقام دی حفاظت کرنے بھی قادر ہے۔ جی اللہ پاک نے قرآن نازل کیتا ہے تے قرآن دی حفاظت دے بھی اللہ پاک قادر ہے۔ ایویں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نو عظمت اور مقام عطا کر کے ساری کائنات جو آلہ بنایا ہے، تو عظمت شان مقام دا دفاع بھی اللہ نے خود کیتا ہے، اور کس انداز نال اللہ پاک نے ذمہ داری آپ لئی ہے۔ اللہ پاک نے فرمایا اے میرے محبوب جی اِنَّا كَفَيْنَاكَ الْمُسْتَهْزِئِينَ، اللہ پاک نے فرمایا اے میرے محبوب جی جو تواڈے بارے مذاق کرے، زبان چلاوے، تواڈی شان دے اندر تنقیص دی کوشش کرے، او دے واسطے میں آپ کافیاں سننا تے اندر۔ اللہ پاک نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی عظمت اور مقام نو بیان بھی کیتا ہے اور دفاع بھی کیتا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جدو اعلان نبوت فرمایا، کائنات دے لوگاں نو دسیا کہ میں اللہ دا رسول ہاں، اللہ دا نبی ہاں، میں اللہ دا پیغام لے کے آیا۔ اگوں لوگاں نے آکھیا یقول الذین کفروا لست مرسلا، کہنے لگے کافر کہنے لگے اسی تینوں اللہ دا رسول نہیں مندے، اپنے کولوں کہہ رہے ہیں تو اللہ دا رسول نہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم انہاں دیاں اے باتاں سن کے خاموش ہو گئے، تے اللہ پاک نے فرمایا محبوب جی اے کہندے نے کہ تو رسول نہیں، تیری رسالت دا دفاع میں آپ کرنا۔ اللہ پاک نے فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم یاسین والقرآن الحکیم انکا لمن المرسلین۔ اللہ پاک نے فرمایا اے میرے محبوب جی مینوں قرآن دی قسم ہے، رب قسم نہ بھی اٹھاوے گل پھر بھی پکی ہے، سچی ہے، پر اللہ پاک نے نبی پاک دی عظمت دی وجہ تو قسم اٹھا کے گیا ہے، مینوں قرآن دی قسم ہے انکا لمن المرسلین، میرے محبوب جی بے شک تو پیغمبراں دے وچوں میں میرا رسول ہے، سننا تے اندر۔ اے اللہ پاک نے دفاع کیتا ہے، اور جڑی بات نہ کرنی چاہنا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جدوں اعلان نبوت فرما رہے سی، قرآن پاک دیاں آیات پڑھ پڑھ کے سنا رہے سی، مشرکین مکہ کہنے لگے وقالوا یا ایھا الذی نزل علیہ الذکر انک لمجنون، کہ جڑے شخص دے اے نصیحت آئی ہے، جدا اے دعویٰ ہے کہ میرے کو نصیحت حق کے اللہ دا پیغام ہے، معاذ اللہ اے مجنون ہے، استغفر اللہ نعوذ باللہ، اے مجنون ہے، ایدیاں باتاں دیوانیاں والیاں نے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم خاموش، اللہ پاک نے آپ فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم نون والقلم وما یسطرون۔
انت بنعمت ربک بمجنون۔ اللہ پاک نے دفاع فرمایا، اور کیوں دفاع فرمایا سنو، اگر تواڈے تے ساڈے تے کوئی دنیا دا بندہ اٹیک کرے، ساڈے تے حملہ کرے، سانو برا کہے، ساڈی توہین کرے، اسی واپس آنے ہیں جدو گھر والد صاحب ملن اسی دسنے ہیں کہ فلاں عزیز برادری دا بندہ، محلے دا آدمی انہیں آج میرے خلاف آ گل کہی ہے، تے باپ پتہ کی آندا ہے، تو پتر چپ رہو، میں بڑا جو تیرے سر تے موجود ہاں، میں آپ گل کراں گا، میں آپ دی زبان بند کراں گا، میں آپ پوچھنا گا، ہوندا ہے کہ نہیں؟ کیوں بھائی گھر آ کے دسو تے والد بزرگ بڑا سر تے موجود ہوئے تے کی آندا پتر تو چپ کر، تو نہ کچھ کمی، میں کہنا میرا جواب میں دینا، دی زبان میں بند کرنا، والدہ ہوئے وہ کہتی ہے پتر تو چپ کر، تیرے بدل جواب میں دینی ہے، ہوندا کون تیرے خلاف آن والا بڑا بھائی ہوئے، وہ کہتا ویر تو چپ کر، تیرے خلاف انہیں گل کی تھی، میں جو آن نپڑن واسطے میں پوچھنا، میں دی زبان بند کرنا، اے ہوندی ہمدردی بڑیاں جو سر تے دستے شفقت رکھتے ہون، سرپرستی کرتے ہون، اے انہاں دے دل دے اندر ایک خونی طور تے محبت ہوندی ہے، پیار ہوندا ہے کہ تو چھوٹا ہے، تو چپ کر، میں نپڑنا، میں پوچھنا۔ لیکن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نو جدو پتھر مار دے زید مجنون کہندے سی، معاذ اللہ انو زخمی کر دے سی مشرکین مکہ، آپ جدو مڑ کے کاروں دے سی تے کوئی بڑا ویر موجود کوئی نہیں، سر تے ماں دا سایہ کوئی نہیں، محبتاں کرنے والا، دستے شفقت رکھن والا باپ کوئی نہیں، سونے نبی پریشان ہوندے، اللہ پاک نے فرمایا سونیا کوئی تیرے خلاف گل کرے تو چپ کر، تیرے والوں میں جواب دینا۔ آئے محبت، آئے پیار، اس دفاع دے اندر آ محبت چھپی ہے کہ اِنَّا كَفَيْنَاكَ الْمُسْتَهْزِئِينَ، محبوب دی جڑا تیرے خلاف بولے تو چپ کر، میں آپ نپڑ لواں گا۔ اللہ پاک نے فرمایا ایک کہندے نے اِنَّكَ لَمَجْنُونَ، تے میں رب کہنا نون بد کلام وما یسترون۔ اللہ پاک نے قسماں اٹھائیاں، فرمایا مینوں لوہ قلم دی قسم، اور قلم دے نال لوہے محفوظ وچ جو کچھ لکھیا گیا مینوں او دی قسم، ما انت بنعمت ربک بمجنون، اللہ پاک دے فضل و کرم نال تسی مجنون نہیں، میں اس قلم دے نال تینوں مجنون لکھیا نہیں، بلکہ وَإِنَّ لَكَ لَأَجْرًا غَيْرَ مَمْنُونَ، تواڈے واسطے اینے درجات، اینا اجر کہ جڑا ختم نہیں ہو سکتا، وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ۔ اللہ پاک نے فرمایا سونیا تیرا کردار بھی اعلیٰ ہے، تیرا اخلاق بھی اعلیٰ ہے، ساری کائنات جو اعلیٰ اخلاق دا مطلب صرف یہی نہیں ہوتا کہ بندہ بولدا ٹھیک ہوئے، بلکہ انسان دا اٹھنا بیٹھنا چلنا پھرنا، عادات معاملات لین دین، پوری دی پوری زندگی اور سیرت اے اخلاق ہے، صرف ہنس کے بولنا اخلاق نہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم آپ دا اخلاق، آپ دی سیرت
صحابی ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ مطہرہ رضی اللہ تعالی عنہ انہاں دی خدمت وچ حاضر ہویا، کہن لگا اما جی دسو نبی پاک دا اخلاق کیسا ہے؟ تے اما جی فرماندیاں نے کیا تو قرآن نہیں پڑھیا؟ یہ تو صرف میٹھا بولنا نہیں بلکہ نبی پاک دی پوری زندگی دا تذکرہ ہے۔ فرمایا کیا تو قرآن نہیں پڑھیا؟ کانا خودو کو القرآن، نبی پاک دا اخلاق رب دا قرآن ہے۔ کی مطلب قرآن ایک متن ہے، او دی تفسیر میرے پیغمبر دی ذات ہے۔ قرآن الفاظ دے اندر عملی نمونہ مصطفیٰ دی ذات ہے۔ صحابی کہندا ہے اماں جی پورا قرآن نبی پاک دا اخلاق گل ٹھیک ہے، کوئی اکا دکا واقعہ بیان کر دے ہو تساں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نو ویکھیا ہوئے، تسی متاثر ہوئیاں ہو، نبی پاک دے اخلاق دا کوئی واقعہ بیان کر دے ہو، جلوت اور خلوت دی گواہ ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہہ لگیاں آپ فرمادیاں نے بیٹا جے نبی پاک دے اخلاق دا واقعہ سننا چاہنا ہے تے سن، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم واسطے میں بھی ناشتہ تیار کرتی سی تے سیدہ حفصہ بھی کرتی سی۔ دوویں نبی پاک دیاں بیویاں نے امہات المومنین نے فرماندیاں نے سی نبی پاک واسطے دوویں ناشتہ تیار کر دیاں سی تے ساڈی کوشش ہوندی سی پہلو ناشتہ میرا تیار ہوئے اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کھانا ناشتہ میرا کھان۔ بیویاں دو نے کوشش کی ہے کہ پہلو میں ناشتہ تیار کرا تے ساڈے محبوب ناشتہ ساڈے والوں کھان۔ یہ نبی پاک دے اخلاق دی برکت ہے نا۔ اب ہن دو کر کے ویکھو بھی ناشتہ کون کراؤندی ہے؟ ہن جے کسے بندے نے ایک تو زائد دو یا تین بیویاں ہون جدیاں شادیاں ہوئیاں ہون پوچھو ہم بھی ناشتہ کیڑی کرواندی ہے؟ بلکہ ایک بندہ آندا حافظ صاحب جدیاں دو بیویاں ہون او دی ماں نہیں مردی۔ میں پریشان ہو گیا، ماں نہیں مردی کی مطلب؟ کہتا ذرا گھروں باہر نکلو، ایک کہندی اس ماں کول گیا ہے، دوجی آندی اس ماں کول گیا۔ جدیاں بیویاں دو ہون دی ماں نہیں مردی ہیں۔ اے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی تربیت آپ دے اخلاق کریمانہ دا اثر ہے۔ سونے نبی دیاں 9 بیویاں بیک وقت تے ساریاں دی نبی پاک نال محبت کیسی ہے، پیار کیسا ہے۔ اماں جی فرماندیاں اے میری تے سیدہ حفصہ دی شرط ہوندی، کوشش ہوندی کہ میرے کولوں ناشتہ سونے محبوب کرن۔ ایک دن سیدہ حفصہ ناشتہ تیار کر رہیاں سی تے میں اپنی لونڈی نو کہا اج حفصہ دا ناشتہ پہلو تیار ہو جانا ہے تے مینوں ڈر ہے میرے محبوب کتے کھانا حفصہ دے ہاتھ دا نہ کھان بلکہ میرا کھان۔ تے پتہ کی کری جی حفصہ والوں ناشتہ پہلو آ گیا تے پیالے نو ہاتھ پان لگیا، ہاتھ ٹھلا کر دئی، پیالہ ڈگ جے گا تے ناشتہ رڑ جے گا۔ وہ جو رڑ جے گا تے پھر ناشتہ نبی پاک میرے کولوں کرنگے، میں پہلو دس دیتا۔ سیدہ حفصہ والوں ناشتہ پہلو آ گیا تے لونڈی نو پہلو دسیا سی، خادمہ نو ملازمہ نو، انہیں ہاتھ ٹھلا پایا تے پیالہ ڈگ پیا، پیالہ ٹوٹ گیا تے ناشتہ سالن رڑ گیا۔ تے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ویکھ رہے نے، اماں جی فرماندیاں نے میریاں نظراں نبی پاک دے چہرے وال۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، کیسا سما ہوئے گا۔ اللہ وہ چہرے دی زیارت سانوں بھی کرا دے، اللہ کتے خواب وچ ہی کرا دے، اللہ ستیاں ستیاں ہی کرا دے۔
کیونکہ نبی پاک نے فرمایا جڑا خواب وچ میری زیارت کرے سمجھے انہیں میری زیارت ہی کی ہے. اللہ ساڈی تمنا خواہش ہے سانو اس نبی نال پیار ہے اللہ ساڈے محبوب دی زیارت سانو خواب وچ ہی کرا دے. اتنا پیارا چہرہ جے میں شروع اندر بات کہی ہے آپ دی صورت بھی ساری کائنات تو اللہ ہے تے آپ دی سیرت بھی اللہ ایک کیسی صورت ہے. بابا سمسام طرف کے کہندا ہے مقصد کے سونا ہی مکھڑا کہنی ہے تو پھر اچھی کہہ دے انہیں نہیں کہنی تو پھر چپ کر رہو گل میرے تے سٹ دو کو تیرے تے کہڑا بے اعتباری ہے کئی گا جو کہنا ہے تے جے نال پارٹیسپیشن کرنی ہے حصہ پانا ہے تے پھر چج نال تے کرو مینوں پتہ لگے کہ تسی بولتے پئے ہو کی خیال ہے کہنی جے کہ نہیں تے کہنی ہے تے پھر کہو تے مینوں پتہ تے لگے نا. میں صدقے سونا ہی مکھڑا سبحان اللہ نہیں اینی کتے نہیں نا پھر جنہ کو پیار ہے انہاں کتے بولو نا. میں صدقے سونا ہی مکھڑا سبحان اللہ جگ ویکھنے دا بکھڑا میں ویکھاں تے کٹ جائے ٹکڑا ہرا ہوئے دل سکڑا ٹھر جان اکھیاں میریاں جو سفنے آنے کیریاں کوئی چہرے نو تلوار کہے کوئی تلوار دی بھی تار کہے کوئی بجلی دا چمکار کہے کوئی بدر دا لشکار کہے کون کوئی کون کوئی بجلی داج کوئی چہرے نو تلوار کہے. اے بابا تخیل بیان کرتا ہے دوسریاں دے لوگاں دے کوئی چہرے نو تلوار کہے کوئی تلوار دیوی تار کہے کوئی بجلی دا لشکار کہے کوئی بدر دا چمکار کہے. بابا نا میں دیا نا میں چن کہاں انصاف نہیں. آئی مسلک اہل حدیث عقیدہ اہل حدیث منہج اہل حدیث کہ کوئی کسے شے نال تشبیہ دیندا ہے کوئی کچھ کہندا ہے کوئی کنج کہندا ہے لیکن اہل حدیث کی آندا ہے اے بابا تخیل بیان کرتا ہے کوئی چہرے نو تلوار کہے کون کوئی چہرے نو تلوار کہے کوئی تلوار دی دھار کہے کوئی بدر دا چمکار کہے کوئی بجلی دا لشکار کہے وہابی کی کہے میں چند کہاں انصاف نہیں چند دا تے چہرہ صاف نہیں چند آپ بھکھا دید دا بچ لا کے آندا ہے عید دا اے چند نو پوچھدا کونے سورج دی نیویں تونے جا پوچھ حبشی بلال نو جس ڈٹھائی آمنہ دے لال نو جنہ ویکھیا ہے انہاں نو پوچھو انہاں گردناں کٹوا دتیاں نے پر اس چہرے والوں اپنی آنکھاں پھیرنیاں گوارا نہیں کیتیاں. میں قربان جاواں صورت بھی سونی سیرت بھی سونی اخلاق بھی سونا کردار بھی سونا. اماں جی فرماندیاں نے جدوں پیالہ ٹوٹ گیا تے سالن گر گیا میریاں نظراں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے چہرہ مبارک وال کہ آپ کی کہندے نے تاثرات کی نے کتے سونے نبی نو غصہ تے نہیں ہوندا آپ کدے غصے اندر آ کے سانو ڈانٹ دیتے نہیں. میں ویکھیا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم مسکرائی جا رہے نے ہنسی جا رہے نے نالے اٹھ کے پیالے دیاں ٹھیکریاں کٹھیاں کرنیاں شروع کر دتیاں نالے سونا نبی مسکرا رہے نے. آپ نے فرمایا عائشہ حفصہ دا ناشتہ گر گیا ہے ہن میں ناشتہ تیرا کراں گا پر تیرا پیالہ خالی حفصہ ول جائے گا. اے تے جڑی تیری پلاننگ سی ناشتہ تے میں تیرا کر لواں گا پر ٹوٹا پیالہ ہن تو رکھے گی تے ثبوتا پیالہ حفصہ ول جائے گا. اے ہے نبی پاک دا اخلاق نبی پاک دا کردار جنہاں نو غصہ نہیں سی آندا
اے ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی سیرت. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے کائنات دے لوگو خیرکم خیرکم لأہلہ وَأَنَا خَيْرٌ لِأَهْلِي. امام کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے کائنات دے لوگو تہاڈے وچوں بہترین بندہ ہووے جڑا اپنے گھر والیاں نال بہتر ہے. فرمایا میں اپنے گھر والیاں نال سب تو زیادہ بہتر ہاں. بہتر کون ہے؟ جڑا اپنے گھر والیاں نال بہتر ہوئے. نبی پاک نے فرمایا وہ بہتر ہے. تیرے حسن سلوک دے حسن اخلاق دے اولین حقدار تیرے گھر والے نے. لیکن اتنے کی ہے یارہ دوستاں نال ہس ہس کے بولتا ہے, سجنا بیلیاں نال مسکرا مسکرا کے گفتگو کرتا ہے. باہر مجلس دے اندر بیٹھا ہوئے تے مجلس دا بادشاہ بن کے بیٹھا ہے. گھر جاندا ہے تے آدم بو آدم بو آدم بو. بچے پیٹیاں تھلے وڑ جاندے نے, بڈھی دروازے پیچھے وڑ جاندی ہے. کی ہو گیا؟ چودھری آ گیا. نبی پاک نے فرمایا بہترین انسان ہوئے جڑا اپنے گھر والیاں نال بہتر ہے. والدین نال گل کردا ہے تے اکھاں کڈ کڈ کے کردا ہے. بھیڑاں بھراواں نوں مخاطب کردا ہے تے زبان گندی استعمال کردا ہے. بیوی بچیاں نوں مخاطب کردا ہے تے دا رویہ ظالماں والا ہوندا ہے. باہر یاراں دوستاں نال بیٹھا ہوئے تے بڑا مسکرا رہا ہے. نبی پاک نے فرمایا یہ ٹھیک ہے کہ ہر ایک نال مسکرا کے اور اچھے اخلاق نال پیش آؤ, لیکن بہترین کردار والا بندہ ہوئے جڑا اپنے گھر والیاں نال بہترین ہے. چنگا کون ہے؟ جڑا اپنے گھر والیاں نال چنگا ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم گھر بھی چنگے سی تے باہر بھی. اچھا یہ بھی سیاپا ہے, کئی گھر جی 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 تے باہر مسیتے آ جان گے مولوی نماز چھوٹی نہیں کرائی جاندی. لے اینو کرو بھاویں دوری ورا سالن نہ ملتا ہوئے ہیں. حافظ صاحب ٹائم ہونے ہی بدل چھڑیا جے ادا روب آ کے مولوی انج نہیں. گھر بھی چنگا ہوئے تے باہر بھی چنگا ہوئے, پھر میں حسن اخلاق. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دا اخلاق. ایک یہودی راہب عالم ایرا نام زید کہنے لگا میں شرط لائی کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے بارے ویکھنا ہے آپ نو غصہ ہوندا ہے کہ نہیں. میں عزم کر لیا تہیا کر لیا کہ ویکھنا ہے آپ نو واقعی غصہ ہوندا ہے کہ نہیں. یہ چیز ویکھن واسطے میں مدینے دے بازار دے اندر کھجوراں دی دکان لائی. کھجوراں ٹوکری چ لا کے تے دکان بنا کے بہ گیا. کتھے کتھے؟ مدینے دی گلی وچ. اللہ او گلیاں سانو سب نو بخا دے. اللہ مدینے دیاں گلیاں مدینے دے بازار سانو سب نو بخا دے. جنہاں ویکھے نے اللہ پھر بخا دے. اللہ جنہیں نہیں ویکھے اللہ زندگی چ ایک بار جنہیں کلمہ پڑھیا ہے انہوں مکے مدینے دی زیارت ضرور کروا دے. ایڈی ڈلی آمین نہ کو قبول ہوگی تے گل بن جانی چاہیے. اللہ جنہیں کلمہ پڑھیا ہے انہوں زندگی چ ایک بار اپنے گھر اور اپنے نبی پاک دی مسجد دی زیارت ضرور کروا دے. میں قربان جاواں نبی پاک دا اخلاق کیسا ہے چیک کرنے واسطے مدینے دے بازار دے اندر کھجوراں دی ٹوکری لاگے بہ گیا. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے آئے, کولوں گزرتے پے نے مخاطب کر کے کہندا ہے کھجوراں خرید لو کھجوراں لے لو. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ویکھیا, آپ نے فرمایا میرے کو اس وقت پیسے نہیں. کہنے لگا جب کول پیسے نہیں ہے تو ادھار لے جاؤ, میں تہاڈے نال ادھار کر لینا.
اگر کول پیسے نہیں ادھار لے جاؤ، جدوں ہون گے کول دے چھڑیا جے. یہ نبی پاک دا اخلاق ہے نا. تانوں ویسے کوئی باز مار کے ادھار دیندا؟ اپنے اپنے اخلاق چیک کرو. ہاں کوئی تانوں آکھے دکاندار بھائی نہیں پیسے ہے گئے تو سودا ادھار لے جا، کوئی دیندا ہے؟ میرا تو خیال ہے منگو بھی تو بھی نہیں ملتا. باز مار کے کنے دینا ہے؟ انہوں پتا ہے جڑا دے دینا مڑ کے ملنا ہے. اور لوگوں کی نیت ہی ایسی ہے جنہیں ادھار لے لیا ہے پہلی تو نیت یہ کہ یہ بھول جائے، یہ بھول جائے. تو جے بھولتا نہیں تو اللہ کر کے مر جائے. تو پر ایک گل یاد رکھو، قرض تو جان چھٹ سکتی، جو بھول جائے تاں بھی نہیں چھٹنی، جو مر جائے تو تاں بھی نہیں چھٹنی. یہ دینا ہی پینا. ایتھے ادا کر دیو گے بچ جاؤ گے، ایتھے ادا نہ کرو گے تو اگے چھاننا لگا ہے، نہیں لنگ سکتے. جنہیں اللہ دے رستے اندر اپنی جان قربان کر دیتی شہید ہو گیا. شہید دے جسم جو نکلن والا خون جو اللہ دے رستے اندر بہا رہا ہے، زمین تے گرن تو پہلو اللہ سارے گناہ معاف کر دیتا ہے، پر قرضہ معاف نہیں ہوتا. جنہیں جان قربان کر دیتی ہے قرضہ انہوں بھی معاف نہیں. یہ دے کے جان چھٹنی ہے. اس واسطے اپنے حساب کتاب میں نبیڑ کے رکھیا کرو. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نو کہہ لگا پیاریا جے کول نہیں پیسے ہے تے ادھار لے جاؤ، میں تہاڈے نال ادھار کر لینا. آپ نے ادھار کر لیا، ٹائم طے کر لیا، کھجوراں خرید لیا، کہندے ہن چیک کرنا ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کھجوراں لے کے چلے گئے. اجے وعدہ آیا نہیں سی تے آپ آئے ایک دن بازار وچ تے جے وعدے دا ٹائم نہیں سی آیا، امام کائنات نو آواز دیتی میں تہاڈے کولوں قرضہ لینا ہے، میرا قرض واپس کرو. اجے وعدہ نہیں سی آیا، کہنے لگا قرض واپس کرو. جے واپس نہیں کرنا تے ایتھے پہ جاؤ، جب تک قرض نہیں دیو گے میں جان نہیں دیاں گا. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اے نہیں فرمایا کہ تیرا میرا جے وعدہ نہیں آیا، وعدے تو پہلو تقاضا کرنا پیا ہے. چونکہ قرض دینا سی آپ بیٹھ گئے. صحابہ کرام نو پتا چلیا، جمع ہونے شروع ہو گئے. ایک کہتا جویں صحابی بہتے ہوندے گئے، میں ہور غصے دے اندر آندا گیا. میں جویں جویں گرم ہوندا سی سونا نبی اوویں اوویں نرم ہوندا سی. اسی دوران سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ آگے کہنے لگے سونے اجازت دیو میں دی گردن اڑا دیا. ہوتا کون ہے؟ ساری کائنات دے سردار نو بٹھان والا. نبی پاک نے فرمایا عمر اونوں نہ کہو مینوں کہو کہ پیاریا تو قرضہ دینا ہے، قرضہ ادا کر دیو. میں قرضہ دینا ہے، نالے قرضہ دینا ہے نالے دھمکیاں لاؤنا پیا ہے. انج نہیں ہو سکتا، اسی قرض دینا ہے، ایدا احترام کر، دھمکی نہیں لگانی. سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہہ لگے پیاریا جے ایک گل ہے تے قرض میں ادا کر دینا. اٹھ یہودی نو کہہ لگے آ میرے نال میں قرض ادا کرنا. تو ہوندا کون ہے؟ ساڈے پیر نو قرض دے معاملے وچ بٹھان والا. سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہودی نو پکڑیا اور لے کے ٹر پے آ میرے نال گھر میں تینوں قرض ادا کر دینا. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الا رسلک یا عمر، اے عمر ٹھہر جا، عمر رک جا. سیدنا عمر رک گئے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جنیاں میں کھجوراں لیاں نے اونا قرض ادا کر کے تے 20 کلو کھجوراں ود دے دویں. سیدنا عمر کہن لگے پیاریا ود کا دیا دینیاں نے. نبی پاک نے فرمایا انہیں ساڈے تے احسان کیتا سی کہ سانو قرض دتا سی، لیکن تو قرض دین والے دا شکریہ ادا نہیں کیتا بلکہ قتل دی دھمکی لائی ہے. جیڑی انہوں قتل دی دھمکی لائی او دے بدلے 20 کلو
جدو کھجورا ود دینیاں نہیں میں قربان جاواں جدو ایک گل کہی یہودی کہہ لگا میرا نام زید ہے میں پہلیاں کتاباں دا عالم ہاں میں پڑھیا سی کہ اللہ دے سچے نبی دی نشانی کی ہے انہوں غصہ نہیں آوندا میں چیک کر لیا ہے ہن کھجوراں کاریاں لینیاں نے ہن کھجوراں بھی تہاڈیاں نے تے اے غلام بھی تہاڈا ہے ہن کھجوراں بھی تہاڈیاں تے میں بھی تہاڈا کیویں اشہد اللہ الہ الا اللہ و اشہد ان محمدن عبدہ و رسولہ تعالی پاک نے فرمایا فبما رحمت من اللہ لنت لهم ولو كنت فظا غلیظ القلب لانفضوا من حولك فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الامر فاذا عزمت فتوكل على الله ان الله يحب المتوكلين اللہ پاک نے فرمایا محبوب جی میں تینوں نرم دل دا مالک بنایا ہے مٹھی زبان والا بنایا ہے میں قربان جاواں اینی زبان مٹھی اہل دل کہندا ہے او دی ایک اکیلڑی جان سی او دا ویری کل جہان سی جو کوئی سبا پہاڑی تے کھلو کے آپ اعلان پر مارے سن اکیلے ایک پاسے سارا مکہ ایک پاسے او دی ایک اکیلڑی جان سی او دا ویری کل جہان سی پر سچی گل دے مٹھی زبان سی تائیوں سارے جہان تے چھا گیا اچھا ویسے کوئی دکاندار بھی چنگے اخلاق والا ہوئے نا تو گاہک دو گلیاں دا گیڑا پا کے بھی چلا جاتا ہے شاید مول لینی ہے پر وہ اخلاق دی وجہ تو خدا اخلاق بڑا پیارا ہے بڑے احترام نال ادب نال گل کردا کو سودا لینا چاہیے ہے تو جڑا تھوڑا چڑھ دی آنکھے انا ہے دسدا نہیں ہوں مڑ کے جاؤ گے پیسے دینے شہر لینی اسی تیرے ملازمت تیرے کو ہے چڑکا سنیے دکاندار دا اخلاق چنگا نہ ہوئے تو گاہک دوبارہ سودا لین نہیں ہوتا پیاریا تیرا اخلاق کیسا ہے جڑا ایک بار آ گیا مڑ کے جان جوگا رہا ہی نہیں جڑا ایک بار آیا مڑ کے جان جوگا رہا تے ساڈا کی حال دا دکان تے ملازم جڑا ایک بار کام کر جے دوبارہ ہوندا ہے اوندہ نام بھائی ہے دیاری کر لوں گا میں نہیں جانا یہ دیکھو ہے یہ ساڈے رویے نے ساڈے کردار نے درست کرو صرف نماز پڑھ لینا روزہ رکھ لینا رب الیدین کر لینا ہاتھ سینے تے بند لینا دین اسلام دی تکمیل نہیں ہو گئی اپنے اخلاقیات معاملات کردار درست کرو اچھا نمازاں 5 پوریاں پڑھتا ہوئے تے سارے شہر دا قرضائی ہوئے جان چھوڑ جائے گی حج تے عمرے تے تہجد گزار ہوئے تے زبان گندی ہوئے اے تو پرا بھی تنگ پہنا بھی تنگ گھر والے بھی تنگ ہمسائے بھی تنگ بخشش ہو جائے گی نماز روزہ اے تے تو اپنی ذات واسطے پڑھ رہے ہیں 5 وقت فرض نماز ادا کیتی ہے کدے واسطے گوانڈیاں واسطے برادری واسطے محلے دار واسطے نہیں تو رمضان دے مہینے دے روزے رکھنا ہے 7 دن بھوک پیاس برداشت کرنا ہے ہمسایہ واسطے رشتہ داراں واسطے اے تے عبادات تو اپنے واسطے کر رہے ہیں کسے واسطے کی کیتا ہے کسے واسطے تیرا حسن اخلاق ہے تیرے کسے واسطے تیرا حسن کردار ہے
اپنے واسطے جینا ہے، کسے واسطے جی کے بھی اللہ پاک دنیا آخرت کے اندر عزت عطا کر دے گا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دا کردار اخلاق کیسا، جدو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دا نکاح ہویا، آپ دی شادی ہوئی ام المومنین سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا دے نال تے اماں جی دا غلام سی حضرت زید بن حارث رضی اللہ تعالی عنہ۔ اماں جی نے نکاح تو بعد اس زید غلام نو نبی پاک نو بطور تحفہ پیش کیتا، آپ نو تحفہ دیتا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے تحفہ قبول کیتا۔ آپ زید نال پیار کرتے سی، محبت کرتے سی۔ اسی طرح کچھ لوگ زید دے علاقے دے مکے دے اندر آئے، انہاں ویکھیا زید مکے پھردا پیا ہے، واپس جا کے دے والدین نو دسدے نے تہاڈا جڑا بیٹا زید گم ہو گیا سی، مکے پھردا پیا ہے، تے سنیا جدا غلام ہے او بندہ بڑا چنگا ہے، تہاڈی گل من لے گا۔ حضرت زید دے والد اور چچا دوویں سفر کر کے مکے دے اندر آئے، نبی پاک دی خدمت دے اندر آ کے کہن لگے سونیا ساڈا بیٹا زید بچپن وچ گم ہو گیا سی تے ویکدا وکاندا تہاڈی خدمت وچ پہنچ گیا ہے، سونیا اسی عرضہ کرنے ہاں ساڈا پتر زید واپس کر دیو، پیاریا زید دے دیو، کیونکہ زید دی والدہ ایدی جدائی وچ رو رو کے اکھاں دی بینائی کمزور کر بیٹھی ہے، کیونکہ ایسے طرح کفیت ہوندی ہے جڑے فوت ہو جان بندہ ہتھی دفن کر لیندا ہے، ہتھی مٹی پا لیندا ہے، صبر آ جاندا ہے، جڑے گم ہو جان انہاں دے صبر آندے نہیں، انہاں دیاں امیداں ٹوٹدیاں نہیں، انہاں دیاں آساں مکدیاں نہیں۔ انجی زید دی والدہ ہر روز دروازے ول ویکھدی رہندی ہے، ہنے زید آ جائے دروازہ ہلے کہندی ہے زید آ گیا ہے، کھڑکی ہلے کہندی میرا زید آ گیا ہے، ایدی ماں رو رو کے بنائی گوا بیٹھی ہے، پیاریا ساڈا زید واپس کر دیو، اسی ماڑے بندے غریب بندے دین جوگے کچھ نہیں، جنی طاقت ہوئے گی تہاڈیاں خدمتاں کران گے، زندگی بھر غلامیاں کران گے، ساڈا پتر دے دیو۔ نبی پاک نے فرمایا حارث تو مینوں جانتا نہیں، مینوں دنیا دے مال دی لوڑ کوئی نہیں، آ تہاڈا پتر زید ہے، جے جاندا جے تے لے جاؤ، جے جاندا جے تے جے جاندا جے تے لے جاؤ، میرے والوں انکار نہیں۔ بندے بننے نہیں بننے جاندے، بندے نظریات تے کھلوتے، نظریات نہ ہوں تے شام نو کتے تے سویر نو کتے، پیر ہی نہیں ہوندے بندیاں دے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آ زید جے جاندا جے تے لے جاؤ۔ حضرت زید کہن لگے پیاریا ہن تہاڈیاں غلامیاں چھڈ کے کتے جانا ہے؟ باپ کہن لگا بیٹیا مینوں پہچان، ابو جی پہچاننا تسی میرے باپ میرے چچا نے، تے پترا نال کیوں نہیں ٹردا؟ لوکی آزادیاں لبدے نے، دولتاں خرچ کر کے مال خرچ کر کے تینوں مفت لبدیاں پیاں نے، تے زید کہندا ہے ابو جی مینوں تہاڈیاں آزادیاں نالوں نبی پاک دیاں غلامیاں لکھاں درجے بہتر نے، ہن میں باقی زندگی گزاراں گا تے نبی پاک دیاں قدماں وچ گزاراں گا۔ ایسا حسن سلوک، ایسا کردار کہ میں ہن نبی پاک دے ساتھ نو چھوڑ کے نہیں جا سکتا، کیوں؟ دل لگدا ہے نبی جی دے پیراں دے وچ، سبحان اللہ، یا تے چپ کر جاؤ
نہ کیا کرو دل لگتا ہے نبی جی دے پیراں دے وچ مینوں لئی نہ پھرو انہاں شہراں دے وچ دل چاہندا ہے میں روزے دے پاس ہواں اس جنت چوں کدے نہ اداس ہواں لکھیا جاواں بلالا زبیراں دے وچ دل لگدا ہے محمد دے پیراں دے وچ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت زید نے جدوں یہ جواب دیتا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بڑے خوش ہوئے آپ نے پھر محبت دی وجہ تو پیار دی وجہ تو زید نو عزت دیتی احترام دیتا مقام دیتا زید نو پروٹوکول دیتا آپ نے فرمایا مکے والےو اج تو بعد زید نو کوئی زید بن حارث نہ آکے بلکہ زید بن محمد آکھو صلی اللہ علیہ وسلم زید میرا پتر ہے زید میرا بیٹا ہے انہوں زید بن محمد کہنا ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان کر دیتا اللہ پاک نے فرمایا محبوب جی محبت اپنی جگہ تے پیار اپنی جگہ تے عقیدت اپنی تھاں تے عقیدہ اپنی تھاں تے عقیدت اپنی جگہ پر عقیدہ اپنی جگہ پیار یا تسی عقیدت اندر آکے کیا ہے کہ زید بن محمد نہیں اے عقیدہ کیے ادعوہم لآبائہم ہوا اقسط عند اللہ جڑا اصل باپ ہے او ولدیت رہے گی ولدیت تبدیل نہیں کرنی پیاریا تو زید نو پتر پیا بنانا ہے میں تے تیرے حقیقی بیٹے جوان نہیں ہونے دیتے کیوں کس وجہ تو ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین اللہ پاک نے فرمایا میرا نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم مردہ بچوں کسے مرد دے باب نہیں اللہ نے آپ نو بیٹے دیتے پر مردانگی دی عمر تک نہ پہنچ سکے جڑا ہوندا نا بچہ انہوں عربی وچ کیا جاندا سبی تے جڑا ہوندا نا جوان انہوں کیا جاندا رجل مرد اللہ نے آپ نو بیٹے دیتے لیکن سبیج دی عمر دے اندر وفات پاگے رجل نہ بن سکے مردانگی دی عمر تک نہ پہنچ سکے اے میرے پیارے مردہ وچوں تسی کسے مرد دے باپ نہیں تواڈے بیٹے ہوئے پر مردانگی دی عمر تک نہیں پہنچے میں بچپن دے اندر واپس لے لیں نبی پاک دا آخری بیٹا ابراہیم جدوں فوت ہویا 18 مہینے دا بیٹا 1.5 سال دا بیٹا ہتھاں تے اٹھایا ہے سونے نبی بڑے غمزدہ نے آپ دے قیمتی پیارے پیارے آنسو موتیاں دی طرح گرتے جا رہے نے سونا نبی رو رہے نے اللہ پاک نے آپ دا بیٹا ابراہیم اپنے کول بلا لیا کیوں کتے کوئی کلے نہ کہے نبی دا پتر نبی ہے جنہیں ابراہیم دا بیٹا اسماعیل نبی ہے اسحاق دا بیٹا یعقوب نبی ہے یعقوب دا بیٹا یوسف نبی ہے زکریا دا بیٹا یحییٰ نبی ہے داؤد دا بیٹا سلیمان نبی ہے کوئی اے نہ کہے نبی دا بیٹا نبی ہے پیارے اے چیز ختم کرنے واسطے تیری ختم نبوت دے تحفظ واسطے حقیقی نہیں رہن دیتے تینوں اپنی اولاد نال پیار ہے مینوں تیری ختم نبوت نال پیار ہے اولاد قیمتی ہوندی ہے کہ نہیں کیوں بھائی اولاد قیمتی ہوندی ہے کہ نہیں پر عقیدہ ختم نبوت اولاد نالوں بھی زیادہ قیمتی ہے
اولاد مہنگی ہوندی ہے پر عقیدہ ختم نبوت اولاد نالوں بھی زیادہ مہنگا ہے. تاں اسی آنے کہ عقیدہ ختم نبوت واسطے ساڈا مال بھی قربان ہے، گھر بار بھی قربان ہے، ساڈی جان بھی قربان ہے تے ساڈی اولاد بھی قربان ہے. اولاد پیاری ہے پر عقیدہ ختم نبوت نالوں نہیں. جان پیاری ہے پر ختم نبوت نالوں زیادہ پیاری نہیں. عقیدہ ختم نبوت ہر شے تو زیادہ عزیز ہے. اور مولانا یوسف قصروری صاحب کہہ رہے سن کہ اہل حدیثاں دیا خدمات سنو. سب تو پہلو غلام احمد قادیانی تے کفر دا فتویٰ لگان والے سید نذیر حسین محدث دہلوی اور مولانا محمد حسین بٹالوی رحمت اللہ علیہم اہل حدیث سب تو پہلو مرزے دے نال سامنے بیٹھ کے عقیدہ ختم نبوت تے مناظرہ کرنے والے شیخ الاسلام فاتح قادیان ابو الوفا مولانا ثناء اللہ امرسری رحمت اللہ علیہ اہل حدیث اور مرزا غلام احمد قادیانی جس مبالغے دے نتیجے دے اندر مرے آئے ہلاک ہویا ہے او مبالغہ او دا چیلنج قبول کرنے والے بھی اہل حدیث مولانا ثناء اللہ امرسری رحمت اللہ علیہ اور حیات مسیح دے مرزے دے عقیدے دے رد دے اندر سب تو زخیم اور معتبر کتاب لکھن والے اہل حدیث حضرت مولانا حافظ محمد ابراہیم میر سیال کوٹی رحمت اللہ علیہ اور پوری عرب دنیا دے اندر فتنہ قادیانیت دا پردہ جان کرنے والے سب تو پہلو سر خیال اہل حدیث فخر اہل حدیث شہید اسلام خطیب العرب والعجم مدفون جنت البقیع حضرت علامہ احسان الہی ظہیر شہید رحمت اللہ علیہ. سنو اول تو لے کے آخر تک اور آخر تو لے کے قیامت تک عقیدہ ختم نبوت دی تحفظ واسطے بھی نکلن والے اہل حدیث نے اور جاننا قربان کرنے والے بھی اہل حدیث نے. نعرہ تکبیر اللہ دے فضل و کرم نال حق اہل حدیث علماء اہل حدیث حافظ عبداللہ صاحب شیخو پوری. اور جدوں 1974 دے اندر پاکستان دی پارلیمنٹ دے اندر قادیانیاں نو کافر قرار دیتا گیا، قادیانیت نو کافر تسلیم کیتا گیا اور پاکستان دے وزیر اعظم ذوالفقار علی بھٹو نے تاریخی فیصلہ سنایا کہ قادیانی پاکستان دے قانون دے اندر بھی کافر نے. جدو فیصلہ ہویا فیصلے تو پہلو وزیر اعظم دی قیادت دے اندر مناظرہ ہویا مباحثہ ہویا جرا کئی دن تک جاری رہا. مرزا غلام احمد قادیانی دا خلیفہ مرزا ناصر اسمبلی دے اندر آندا مرزے دا نمائندہ بن کے اور ادھروں مسلمانہ دی طرفوں نمائندگی کر رہے سن مولانا مفتی محمود رحمہ اللہ اور مولانا شاہ احمد نورانی رحمہ اللہ اے سن جو مرزے ناصر نال بات کر دے سن اور شاہ احمد نورانی اور مفتی محمود دی عقیدہ ختم نبوت تے مناظرہ کرنے واسطے جڑی ہستی تیاری کرواندی سی اور جڑی ہستی شاہ احمد نورانی اور مفتی محمود نو دلائل صفحات دے اتے لکھ لکھ کے دے رہی سی او ہستی بھی فرزند اہل حدیث حافظ محمد ابراہیم کبیر پوری رحمت اللہ علیہ سن جڑے نا دوواں علماء کرام دی تیاری کرواندے سن دلائل کتاباں تو تلاش کر کر کے صفحات دے اتے لکھ لکھ کے دیندے سن. اور ایک دن اسمبلی دے اندر عجیب واقعہ ہو گیا. مرزا ناصر حنفیاں جی کتاباں نال لے کے آیا وہ بھی تو تیاری کرتا سی نا جی کرتے سن تے کتاباں نال لے کے آیا اسمبلی دے اندر آ کے مفتی محمود اور شاہ احمد نورانی
یہ دونوں صاحبان نو مخاطب کر کے کہنے لگا کہ میرے تے اٹیک کرتے ہو یا مرزا غلام احمد قادیانی تے ساڑے سارے مسلک دے اتے اعتراض کردے ہو کہ اسی ختم نبوت دے منکر ہاں، تسی ختم نبوت دے محافظ جے۔ آپ دیکھو اپنی کتاب تذکرہ رشیدیہ کتاب کھولی، کہنے لگا آپ دیکھو تہاڈے بزرگاں لکھیا ہے لا الہ الا اللہ چشتی رسول اللہ، اے تسی ختم نبوت دے محافظ جے۔ اسی غلام احمد قادیانی نو کہیے کہ ذلی نبی ہے، بروزی نبی ہے تے کہندے ہو کافر نے، تے تسی آکھو لا الہ الا اللہ چشتی رسول اللہ، تسی مسلمان جے۔ کتاباں نال لے کے آیا، انہیں حوالے وکھائے، ویکھو فتاوی رشیدیہ دے اندر پڑھو اپنیاں کرتوتاں، تسی کہا ختم نبوت دے محافظ جے، تسی بھی ختم نبوت دے منکر جے۔ اے دوویں بزرگ تے لاجواب ہو گئے، کہنے لگے اے دا جواب تینوں کل دیاں گے۔ کئی دن جو مناظرہ جاری رہا، کل جواب دیاں گے۔ اسمبلی جو واپس آئے، آگے حافظ محمد ابراہیم کمیر پوری رحمت اللہ علیہ، سرخال اہل حدیث، فرزند اہل حدیث، شہزادہ اہل حدیث حافظ ابراہیم کمیر پوری رحمت اللہ علیہ آگے بیٹھ گئے قدمہ دے اندر، کہنے لگے حافظ صاحب ایدہ کی جواب ہے؟ اسی تو پوری اسمبلی دے اندر لا جواب ہو گئے ہیں۔ حافظ صاحب کہنے لگے گل تے انجی ہے، تواڈیاں وڈیاں نے لکھیا تے انجی ہے، ہن کتاباں او دے کول بھی نے، کتاباں ساڈے کول بھی، انہاں وچ بھی لکھیا، تواڈے وڈیاں لکھیا ہے کہ لا الہ الا اللہ چشتی رسول اللہ، لکھیا تے انجی ہے۔ کہنے لگے حافظ صاحب لکھیا تے وڈیاں ساڈیاں انجی ہے، پر ہن اے دسو اے تو جان کیویں چھٹ سکتی ہے؟ مرزے ناصر دا سی جواب کیویں دے سکنے ہاں؟ حافظ ابراہیم کمیر پوری صاحب رحمت اللہ علیہ، اور سنو ویسے علاج تے انہاں دا اے سی بھی رہن دیندے جی ہیں، حنفیت تو توبہ کرو، تسی تے پہلو محمدی بنو، علاج تے اے سی، لیکن اوتھے وہابیاں سنیاں دیوبندیاں دا مسئلہ نہیں سی، اوتھے کفر اسلام دا مسئلہ سی۔ اگر اوتھے شاہ احمد نورانی یا مفتی محمود ہار جاندے، اے نہیں سی کہنا کہ حنفی ہارے نے، لوگاں اے کہنا سی مسلمان ہارے نے، لیکن اسلام دے تحفظ واسطے اہل حدیثاں دی جان بھی قربان ہے۔ حافظ ابراہیم کمیر پوری سب کو رحمت اللہ علیہ کہنے لگے اے مولانا شاہ احمد نورانی صاحب اور مولانا مفتی محمود صاحب، ہنے دا تانوں میں ایک جواب دسنا، اے دوں علاوہ دا جواب کوئی نہیں جے، اے ایک کوئی جواب ہے بس۔ ہن تانوں کل پھر مرزے ناصر نے پوچھنا ہے ہاں ادا جواب کی ہے، لا الہ الا اللہ چشتی رسول اللہ تعالی وڈیا لکھیا ہے، ادا کی جواب دیو گے؟ فرمایا ایک کوئی جواب جے، جواب پتہ کی ہے؟ تسی کہو بھی ساڈے وڈیاں کولوں، اکابرین کولوں، اسلاف کولوں اے جو کچھ لکھیا گیا ہے، ساڈے وڈیاں نے، اکابرین نے اے جو کچھ لکھیا ہے، اسی اعلان کرنے ہیں کہ اس لکھے نال ساڈا کوئی تعلق نہیں، تے اے ساڈے وڈے پاگل سا۔ انہوں کہا مرزا ناصر تو بھی کہہ کہ میرے وڈے غلام احمد قادیانی کو جڑی کھچ وجی ہے وہ بھی پاگل ہے۔ حافظ صاحب نے فرمایا تسی کہہ دیو بھی ساڈے وڈیاں نے اے جو لکھیا ہے ختم نبوت دے خلاف، اسی اعلان کرنے ہیں کہ ساڈے وڈے پاگل سن، تسی کہہ دیو تہاڈی جان چھٹ جائے گی، انہیں نہیں کہنا وہ پھنس جائے گا۔ جے وہ مرزا غلام قادیانی نو پاگل کہہ دوے تے نبوت بھی گئی تے شریعت بھی گئی تے رسالت بھی گئی تے پورا دین ہی گیا، انہیں پاگل نہیں کہنا، تسی کہہ دیو تہاڈی جان چھٹ جائے گی۔ پھر اگلے دن گئے اسمبلی میں پھر جو پہنچے انہیں پھر حوالے بخائے، دسو انہاں دے جواب، تہاڈے وڈیاں لکھیا ہے، تے دوویں بزرگ کہنے لگے ختم نبوت دے عقیدے دے معاملے ساڈے وڈیاں کولوں جنیاں غلطیاں ہوئیاں نے اسی او تو برات دا اعلان کرنے ہیں، اور ساڈے سارے وڈے پاگل سن۔ تے اب مرزا تو بھی کہہ کہ میرا غلام قادیانی پاگل ہے، ایتھوں آ کے جان چھٹی۔ معلوم ہویا جے کسے وڈے کولوں ختم نبوت دے معاملات دے اندر کتے غلطی ہو جائے انج جان چھٹ دی جے، پھر برات دا اعلان کر دیو تو کہہ دیو یہ وڈا پاگل سی، جو یہ کو ہویا ہے پاگل ہے، تاں جان چھٹ دی جے۔ اسمبلی میں انج جان چھٹی سی۔ ختم نبوت دا معاملہ اتنا حساس معاملہ ہے، ختم نبوت دا عقیدہ اتنا حساس عقیدہ ہے، انہاں اپنے وڈیاں نو پاگل تسلیم کیتا تاں جان چھٹی۔ اے حافظ ابراہیم کبیر پوری رحمت اللہ علیہ
اہل حدیث دا بتلایا ہویا نسخہ ہے کدے وڈیاں کو غلطی ہو جائے عقیدہ ختم نبوت دے معاملات دے اندر کیویں جان چھڈاونی ہے کہنا ہے پاگل اسی یہ تو برات دا اعلان کرنے تاں جان چھڑ دی جے نہیں تے عقیدہ ختم نبوت دے معاملے دے اندر جڑا پھنس جائے او دا ایمان بھی مشکوک ہو جاندا ہے سن لو دھیان نال اہل حدیث عقیدہ ختم نبوت دے معاملے دے اندر ہمیشہ دفاعی پوزیشن تے کھڑے رہے اور اے وہی بات میرے قائد محترم حضرت علامہ احسان الہی ظہیر شہید رحمت اللہ علیہ نے چنیوٹ دے اندر ختم نبوت کانفرنس دے خطاب کر دیا ہویا کئی سی کہ لوگوں اہل حدیثوں نے ہر دور میں ختم نبوت کے عقیدے کا تحفظ کیا کیسے تم ختم نبوت کے چور دروازوں کو کھلا رکھتے ہو پھر کہتے ہو چوری ہو گئی اور ڈاکہ پڑ گیا سنو ہم نے عقیدہ ختم نبوت پہ ظاہری ڈاکہ ڈالنے والوں کو بھی روکا ہے اور باطنی ڈاکہ ڈالنے والوں کو بھی ٹوکا ہے اللہ دے فضل و کرم نال اساں کوئی چور دروازہ رہن دیتا نہیں اساں اعلان کیتا کہ جو سونا نبی آ گیا سونے نبی دے آن تو بعد ہن سانو کسے دی نبوت رسالت امامت شریعت دی ضرورت نہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جدو آئے آپ تو پہلو تے نبی آئے سن کیوں بھئی آپ تو پہلو امام بھی آئے سن نبی بھی آئے سن رسول بھی آئے سن راہبر بھی آئے سن ہادی بھی آئے سن رہنما بھی آئے سن اللہ نے کیا کتے گل دا بھلیکھا نہ رہ جائے پھر لوگ کل نو یہ نہ کہن پھر نبی پاک نو بھی امام اللہ نے بنایا ہے کہ حضرت عیسیٰ نو بھی امام نبی کنے بنایا حضرت موسیٰ نو نبی کنے بنایا کتے گنجل نہ رہ جائے بھلیکھا نہ رہ جائے پھر یہ بھی تے اللہ دے بنائے ہوئے امام اور رسول نے اللہ نے ختم نبوت دے تحفظ واسطے وہ کس طرح دفاع کیتے نے اللہ پاک نے سونے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نو جتے کئی معجزات عطا کیتے ہوتے ایک ایوی معجزہ سی تھک تے نہیں گئے پریشان تے نہیں ہو گئے گلاں سخت تے نہیں ہوندیاں پیاں سخت ہونیاں ہی نے حق ہوندا ہی سخت ہے حق ہوندا ہی کوڑا ہے حق میٹھا میٹھا نہیں ہوندا میٹھا میٹھا حلوہ ہی ہوتا ہے الحق کو مرن حق کڑوا ہی ہوتا ہے سچی بات کڑوی ہوتی ہے پر برداشت کرو جھوٹی نہ سنیا کرو سچی سنیا کرو ٹھیک ہے نا جے کو کہے مینوں کہ تیری گل سخت ہے میرے کو ایدہ حل کوئی نہیں جے کو کہے تیری گل غلط ہے ایدہ حل ہے ٹھیک ہے نا کوئی بندہ اٹھ کے کہے آفسا تہاڈی یہ گل غلط ہے میں معافی منگن نو تیار ہاں تے جے کہو سخت ہے سخت دا میرے کو حل کوئی نہیں الحق کو مرن حق ہوندا ہی سخت ہے سنو دھیان توجہ جو تھک جو کے دس دے ہو آپ ضروری صاحب چلے گئے اور تسی ہو تے میں ہیں ٹھیک ہے اللہ پاک نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نو معجزہ عطا کیتا کیڑا معجزہ سبحان الذی اسرا بعبدہ تھکیاں دی علامت ہے تے میں تہاڈی جان چھڈ دینا تے میں اپنی بھی چھڈا لینا ہے جے تسی تھک گئے ہو تے سنو آخری بات اللہ پاک نے فرمایا سبحان الذی اسرا بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير اللہ پاک نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نو دنیا تے بھیج کے نبوت عطا کر کے شریعت عطا کر کے رسالت عطا کر کے امامت عطا کر کے اللہ پاک نے کئی معجزے عطا کیتے انہاں چوں ایک معجزہ معراج والا معجزہ آپ نو بیت اللہ تو اٹھایا
بیت المقدس دے اندر پہنچایا، مکے تو ملک شام دے اندر مسجد اقصی دے اندر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم مسجد اقصی دے اندر پہنچے۔ آپ نے ویکھیا ساری مسجد اقصی بھری ہوئی ہے، بڑے خوبصورت نورانی نورانی چہرے۔ نبی پاک نے پوچھا جبریل کون نے؟ جبریل کہنے لگے پیاریا تواڈے تو پہلا آن والے آدم علیہ السلام تو لگ کے عیسیٰ علیہ السلام تک دے سارے نبی پیغمبر امام رسول عطی رہبر رہنما۔ نبی پاک نے فرمایا کس واسطے آئے نے؟ جبریل کہنے لگے سونے نماز پڑھن آئے نے، سبا پڑھیاں نے، کتاراں پڑھیاں نے۔ جبریل نماز کیوں نہیں پڑھ دے؟ سونے انہاں نوں اپنے امام دا انتظار ہے۔ جبریل انہاں دا امام کون ہے؟ حضرت جبریل امیر آگے بڑھے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نو کندھا اقدس تو پکڑ کے مصلی امامت تے کھڑیا کیتا، عقیدہ کی پیش کیتا، اور جتے ہووے محمد اے ہوئی نہیں سکتا کوئی اگے ود کے مصلی کھلوئی نہیں سکتا۔ میں قربان جاواں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم مصلی امامت تے سارے نبی امام پیغمبر رسول پیچھے اللہ نے کی وکھایا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے آن تو بعد پہلو اللہ دے بنائے ہوئے کسے نبی دی نبوت چل سکتی؟ اللہ دے بنائے ہوئے کسے امام دی امامت چل سکتی؟ نہیں۔ اللہ نے وکھایا ہے کہ ہن نبی پاک دے آن تو بعد کوئی امام نہیں، مرشد نہیں، نبی نہیں، رسول نہیں، سب نبوتہ رسالتہ شریعتہ ختم، امامت ختم، صرف ایک امام ہے۔ ہن اگر کوئی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے آن تو بعد آپ والوں اپنی نسبت توڑ کے عیسیٰ علیہ السلام نال نسبت جوڑے، حالانکہ عیسیٰ اللہ دا نبی ہے، محمدی کہلوان دے بجائے عیسائی کہلوائے، نبی محمد نالو نسبت توڑ کے عیسیٰ نبی نال جوڑے گمراہ ہے، نبی پاک نالو نسبت توڑ کے محمدی چھوڑ کے نبی موسیٰ نال نسبت جوڑے گمراہ ہے، نبی پاک والو نسبت توڑ کے نبی نوح نال نسبت جوڑے گمراہ ہے۔ اگر نبی پاک تو پہلو آن والے اللہ دے کسے نبی رسول پیغمبر امام دی امامت نبوت رسالت شریعت دین نہیں چل سکتا، تے نبی پاک تو بعد آن والے جنہاں نو امام نہ اللہ نے بنایا ہے، نہ اللہ نے امام بنایا ہے، نہ رسول بنایا ہے، نہ پیغمبر بنایا ہے، نہ شریعت، نہ نبوت، نہ رسالت، نہ دین، کچھ بھی عطا نہیں کیتا۔ اگر کوئی نبی پاک والو نسبت توڑ کے اونا نال نسبت جوڑے او ہدایت تے کیویں ہو سکتا ہے؟ او بھی گمراہ ہے۔ سن لو دھیان نال، اگر کوئی نبی پاک نال نسبت توڑ کے محمدی دے بجائے عیسائی کہلوائے گمراہ ہے، یہودی کہلوائے گمراہ ہے، محمدی دے بجائے مجوسی کہلوائے گمراہ ہے۔ اسی طرح اگر کوئی نبی پاک نال نسبت توڑ کے بعد والے نال جوڑے محمدی دے بجائے قادیانی کہلوائے گمراہ ہے، محمدی دے بجائے احمدی کہلوائے، محمدی دے بجائے مرزائی کہلوائے، محمدی دے بجائے حنفی کہلوائے، مالکی کہلوائے، چشتی کہلوائے، اتاری کہلوائے، قادری کہلوائے، ہدایت یافتہ کیویں ہو سکتا ہے؟ جنہاں نو امام اللہ نے بنایا ہے، اگر کوئی نبی پاک والو نسبت توڑ کے انہاں نال جوڑے او گمراہ ہے، بعد والے نال جوڑن والا ہدایت یافتہ کیویں ہو سکتا ہے؟ توڑ دو سب نسبتاں، محمدی بن جاؤ، صرف محمدی، صرف محمدی۔ اے وہ ساڈا اعلان ہے کہ ہم تو محمدی ہیں، بھایا ہے نام ہم کو، وہ امام الانبیاء ہی کافی ہے امام ہم کو۔ اللہ دے فضل و کرم نال کانفرنس بھی سیرت
امام الانبیاء ہے. اللہ دے فضل و کرم نال سانو ایسا امام مل گیا ہے، اس امام تو بعد کسی دی امامت دی لوڑ اللہ نے کیتا ہے ختم نبوت ثابت کیتا ہے. سارے نبی پیچھے کھڑے کیتے نے، ساری کائنات دے امام نو اگے کھڑیا کیتا. اور میرے شیخ القرآن خطیب پاکستان حضرت مولانا محمد حسین صاحب شیخو پوری سب کو رحمت اللہ علیہ، اللہ پاک جنت کے اندر اعلیٰ مقام عطا فرمائے. ماشاءاللہ بڑی پیاری ترجمانی کیتی ہے. اور مناظر اسلام حضرت مولانا حافظ محمد عبداللہ صاحب شیخو پوری سب کو رحمت اللہ علیہ. دعا کرو اللہ دوواں شیخو پوریاں نو جنت دے اندر اعلیٰ مقام عطا فرمائے، اللہ دوواں شیخو پوریاں دے درجات بلند فرما. میرے شیخ القرآن نے بیت المقدس مسجد اقصی دا منظر ایسی منظر کشی کی دی ہے. میں دیانا میرے شیخ القرآن نے محبت دا کیمرہ فٹ کر کے فوٹو بڑی ودیا کھچی ہے. آؤ میں تینوں فوٹو وکھاواں. پتا بابا کی آندا ہے نبی کٹھے ہوئے سارے وچ اقصی. میں ہوں تو علی جان چھڑ دینی ہے پر ادوں جو سبحان اللہ اچھی کہنی ہے. نہیں انج نہیں ہوں مزہ خراب ہو گیا نال رل کے جو کہو گے نا پھر مزہ آئے گا. ہاں انج تو مزہ خراب ہو جاتا ہے نا. نبی کٹھے ہوئے سارے وچ اقصی. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. کہو بھائی ریاض انج تو ہوتا نا مزہ نال مل کے. بھائی شاہ صاحب ایک ہی میں چپ کر جاؤں بعد چکو وہ جوڑ ہی نہ رلے تو پھر مزہ ہی خراب ہونا ہے. نبی کٹھے ہوئے سارے وچ اقصی. پے اڈیک دے آوے امام ساڈا او دے پیچھے نماز دا شرف پائیے تے نالے کرے قبول سلام ساڈا. تے وعدے ہون میثاق دے اج پورے. کیڑے وعدے؟ وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ. وعدے ہون میثاق دے اج پورے. کیوں جی بھائی عبدالعزیز صاحب یہ وعدے بھول گئے ہیں؟ وعدے ہون میثاق دے اج پورے. تے پیارا ویکھ لے جگ غلام ساڈا حسین نبی بنے مقتدی سارے. تے مقتدا ہے خیر الانام ساڈا. جدے وال ساڈی نسبت ہے جڑا ساڈا امام ہے جدے اسی مرید ہاں جدے اسی غلام ہاں. اللہ دے فضل و کرم نال او دے ورگا رب نے کائنات کوئی بنایا نہیں. اللہ نے ساری کائنات دا امام بنایا ہے، ساری کائنات دا سردار بنایا ہے. دنیا دے اتے بھی او دی سرداری ہے، میدان محشر دے وچ بھی او دی سرداری ہوئے گی، جنت دے اندر بھی او دی سرداری ہوئے گی. دعا کرو اللہ پاک ایسے نبی دا سانو سب نو سچا اور پکا غلام بنا دے. اللہ ایسے نبی دا سچا اور پکا اطاعت گزار اور فرما بردار بنا دے. اللہ اپنے نبی دے نقش قدم تے چلن دی توفیق عطا فرما. اللہ اپنے نبی دی سچی محبت سچا پیار نصیب فرما. اللہ اس پیار دے اتے استقامت نصیب فرما. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.